ایک دم آخری جو سوال ہے یہ ہمارے عبد الجبار بھائی ہے، مومن پورہ پونے میں ہی رہتے ہیں، یہاں مومن پورہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے ہمارے بہت عزیز دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت ایکٹیو آدمی ہے اور دیندار ہے۔ اس کے علاوہ عبد الجبار بھائی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا جس کے اندر ایک کتاب ہے اور ایک صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے قیامت کے قریب لوگ خنزیر کا گوشت کھائیں گے اور ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے، اور بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر۔ میں نے وہ عبد الجبار بھائی پورا ڈیٹیل میں سن لیا ہوں آپ کا سوال۔ دیکھو کیسا ہے، شریعت کی جو بنیاد ہے وہ بیانوں کے اوپر نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کتاب میں دیکھا اور بیان کر دیا تو اب اس کے اوپر ہم لوگ اس کو بیس بنا کر یا اس کو دلیل بنا کر یا اس کو حجت بنا کر اس پر عمل کریں گے، اس پر نہیں ہے۔ شریعت کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے۔ رہا برائلر چکن کا مسئلہ، وہ حلال ہے ناجائز ہے، تو میں سبق نمبر، یہ جو آپ کے مسائل کا سبق ہے، سبق نمبر 41 میں پورے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ مفتی محمد زکریا صاحب مکاڑا، ساؤتھ افریقہ، ان کا ایک جواب، ان کی باضابطہ ایک ٹیم نے پوری طرح سے تحقیقات کی کہ آج کے زمانے کا جو برائلر چکن ہے وہ پگ کے فیڈ سے بنایا جاتا ہے، سور کے یا کسی اور طریقے سے۔ تو اس ٹیم نے ریسرچ کرنے کے بعد میں یہ نتیجے پر پہنچی کہ آج کا جو برائلر چکن ہے اس کا اور سور کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے فیڈ سے اسے نہیں بنایا جاتا۔ تو مفتی محمد زکریا صاحب نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور میرے اس میں پورے انگلش میں ہے، وہ آپ سبق نمبر 41 سن لینا، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، مسلمانوں سے درخواست کروں گا، بیانوں کو سن کر کسی چیز کو حلال اور حرام مت سمجھو۔ کوئی مولانا نے بول دیے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے، ان کے بیان میں بولنے سے حرام حلال نہیں ہوتا۔ شریعت کی بنیاد کتاب و سنت اور دارالافتاء سے جو فتویٰ نکلتا ہے اس کے اوپر ہے۔ اس معاملے میں مجھے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم ومدد اللہ العالی کی ایک بات بہت زیادہ پسند آئی، میرے دل کو لگی مفتی صاحب کی وہ بات، اور میں نے مفتی صاحب کا وہ بیان 10 مرتبہ سے زیادہ سنا ہوں گا، جس میں حضرت مفتی صاحب نے ایک ایسے ہی مسئلے کے تعلق سے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری رائے یہ ہے، اس کی رائے یہ ہے، فلانے کی رائے یہ ہے، پاکستان والوں کی رائے یہ ہے، بنگلہ دیش والوں کی رائے یہ ہے۔ تو یہ رائے جو ہے نا، شریعت کے اندر رائے نہیں چلتی یہاں پہ۔ پاکستان والوں کی رائے کیا ہے، بنگلہ دیش والوں کی رائے کیا ہے، فلانے مولانا کی رائے کیا ہے، فلانے شیخ صاحب کی رائے کیا ہے، رائے نہیں۔ یہاں تو دارالافتاء کے جو مفتی ہے وہ اس مسئلے کے اوپر قرآن اور حدیث کے حوالوں سے اس کے جواز یا عدم جواز کی کیا صورت نکالتے ہیں۔ شریعت کی بنیاد اس کے اوپر ہے، قرآن و حدیث کے اوپر، بیانوں پر نہیں۔ ایک مولانا نے بیان میں کسی چیز کو حلال بول دیے تو حلال ہو گئی، ایک مولانا نے حرام بول دیے تو حرام ہو گئی، بیانوں پہ نہیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ اتنے تقوی کی باتیں، چائے پینے کو بیٹھے ہم لوگ، تو پارلے بسکٹ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، میں اس میں سے لینے لگا، ارے ارے مولانا یہ پارلے بسکٹ حرام ہے۔ میں بولا کون بولا آپ کو حرام ہے؟ نہیں بولے یہ فلانے مولانا کے بیان میں نے سنا تھا۔ میں نے کہا نہیں، بیانوں پہ شریعت کے مسئلے نہیں طے ہوتے، لیکن میں نے کہا آپ نے جو اپنی داڑھی کو کالا کیا ہوا ہے یہ ضرور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے داڑھی میں کالا خضاب استعمال کرے، کالا کرے اپنے داڑھی کو، کل قیامت کے دن اللہ اس کے صورت کو بھی نہیں دیکھیں گے اور اس کا منہ بھی قیامت کے دن کالا ہوگا اور اس پہ لعنت برستی ہوں گی۔ یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا بولے آپ کیسی بات کر رہے، پاکستان کے فلانے مولانا وہ تو اپنے داڑھی کو کالا کرتے ہیں، پھر میں کیسے نہ کروں؟ میں نے کہا یہی پرابلم ہے ہمارا، یہی مولاناؤں کے اسلام پہ ہم عمل کر رہے ہیں، قرآن حدیث والے اسلام پہ نہیں۔ یہ مولانا نے یہ حلال بول دیا تو حلال، وہ مولانا نے وہ حرام بول دیا تو حرام، یہ مولانا نے داڑھی کو کالا کر دیا تو بھی کر، میں بولا۔ اور وہ جو حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، اس کو رکھ بازو کو اٹھا کے، جس کے اندر فرمایا کہ داڑھی کالا کرنے والے کے منہ کو بھی کالا کیا جائے گا۔ تو تم جیسے لوگ یہی تو ہے نا، فتووں پہ عمل نہیں کرتے، جبکہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاوی کے اندر صراحتاً
اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے داڑھی کو بالکل کالا خضاب لگانا. تو آج یہی ہو چکا ہے. عبد الجبار بھائی وہ برائلر چکن کے بارے میں ایک نے اٹھا کے اپنا ایک کتاب کھول کے رکھ دیا, ٹھوک دیا, اور لوگ اسی کو شریعت سمجھ رہے ہیں. یہ شریعت نہیں ہے. یہ تو اس کے لیے آئندہ یاد رکھنا, حلال اور حرام وہی جس کے اوپر ہمارے دارالافتاء سے فتویٰ صادر ہوا ہے, اور ہمارے مفتیان اکرام نے اور ہمارے اکابرین نے باضابطہ بیٹھ کر کئی مفتیوں کے سگنیچر اور دارالافتاء کے اسٹیمپ کے ساتھ میں جس کو بطور فتوے کے صادر کیا, وہ فتویٰ ہے. بیان میں کسی نے کچھ بول دیا, یہ اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اس کی اپنی ٹھوکم ٹھاک ہو سکتی ہے, شریعت نہیں ہو سکتی ہے. اور کسی مولانا اور مفتی کا عمل, وہ داڑھی کو کالا کرے یا پیلا کرے, یہ اس کا اپنا پرسنل عمل ہو سکتا ہے. وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے کہ وہ کر رہا ہے تو ہم بھی کریں. اللہ میری تمہاری اس سے حفاظت فرمائے. اور بھائی ابھی جن لوگوں کے سوالات پینڈنگ ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا جواب آئیں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.